خیر یہ اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے سوال ہے کہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، شریعت پر عمل نہ کرنے والے بھی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کتا اگر جنت کے اندر جا سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ بالکل، یہ سارے ردے جو ہے نا بنا الفاظ الفاظ غلط پر غلط رکھتے گئے ردے۔ یہ پہلے تو کس دین میں آتا کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث رسول ہے؟ کوئی کہتا اونٹنی صالح علیہ السلام کی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جائے گا، یہ جائے گا؟ بھئی کہاں لکھا؟ یہ اللہ رسول نے کہا تو بتاؤ، ان کے لیے جنت دوزخ کیا؟ نہیں، شاید ایک جانوروں کی شاید گنجائش ہو، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کے اندر سوار کیے تھے۔ نوح علیہ السلام نے دنیا میں کشتی میں سوار کیا، جنت میں جانے کے جنت دوزخ ان کے لیے نہیں بنے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک سینگوں والے نے دوسرے بے سینگ کو چوٹ لگائی نا، اللہ زندہ کرے گا، اپنے عدل کا مظاہرہ کریں گے، اس کو سینگ دے گا، اس کے ختم کر دی جائیں گے، وہ چوٹ لگائے گا، بعد میں مٹی بنا دیے جائیں گے، پھر اس وقت بے ایمان لوگ روئیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یہ تو مٹی ہو گیا، جان چھوٹ گئی، اب ہمارا کیا بنے؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نہ کتا نہ کوئی گدھا، کہیں نہیں ذکر، اور جائے گا بھی تو آپ بھائی کتا بن جائیں، آپ انسان نہ رہیں، کتا بن جائے، پھر حساب نہیں ہوگا، شریعت کا نہیں پوچھا جائے، کتا بن کر آپ بھی چلے جائیں، نیک آدمی کے پیچھے علی کے کتے اگر ہوتے تو شاید بات میں، آپ تو انسان، آپ کتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف کریں، انسان ہو کر آپ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کہتا ہوں میں کتا، اور اگر کوئی سچ مچ کہا چل کتا دباؤ، پھر کیا بنے گا؟ گھر سے لوگ نکال دیں، کتا چل، کوئی شرم کرنی چاہیے، کیوں انسان ہو اسے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ کی برادری والے تو جنت میں بھی جا کے کہیں گے کہ یہاں سکون نہیں ہے تو کھیتی باڑی کرنی چاہیے، تو کھیتی باڑی کے لیے بیل کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو بات کرتے ہیں کہاوت مشہور ہے نا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلیں آپ زمین کاشت کر لیں اور اپنا دل بہلا لیں اور اپنے اب طاہر میاں کون جانتا وہاں کاشت کس طرح ہوگی؟ اب تو یہاں ہی بیل چھوٹ گئے، ہمارے گاؤں میں کسی کے پاس بیل نہیں، نہ ہل رہے ہیں، نہ وہ لوہار رہے ہیں، کوئی ترخانوں کے پاس نہیں جاتا، ٹریکٹر نکلا ہے، ٹریکٹر جس کے پاس نہیں وہ ٹریکٹر والے کو لے جاتا کرائے پر، تو اللہ جانے وہاں کیا اور مشینری نکل آئے گی یا انسان کو طاقت مل جائے گی، بیلوں بولوں کا وہاں کوئی نہیں ذکر۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک ہمارے پاس سوال ہے، تفصیلی میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ دجال کو تلوار کے ساتھ مارا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کے دور کے اندر اور جب گولی ایک کام کر سکتی ہے تو تلواریں اور نیزے پھر کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ہمارے قادیانی دوست ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا کہ تلوار سے دجال کو مسیح قتل کرے گا، وہ تو مانو یار ایٹم اب تو یاد ہوگا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تلواریں کیا کام دیں؟ ایسی باتیں کیا کرنا ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں بھی سپاہی کو اپنے ساتھ جو ہے نا رکھنا پڑتا کرپان اور جو تلوار چھوٹی خنجر، اس کا موقع بھی آ جاتا 10 لڑائی کا۔ اب کہاں ختم السلام ہوگا؟ علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بھی موقع آ جاتا ہے کہ بالکل قریب پہنچ گئے، خنجر سے اس کو مار رہے ہیں سارے۔ جی فرمائیے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوزخیوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون کون سے ہیں؟ خاص سرکش، اجڑ، متکبر دوزخی ہے۔ اجڑ نہیں، اجاڈ کہنا تھا، اجاڈ، ہاں اجڑ نہ کہ اجاڈ، اجڑ، ہاں یس۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ، ہر طبقے میں، ایوری ڈے لائف میں جگہ جگہ ملتے ہیں، تو اس طرح تو مطلب دیکھیں پھر تو آپ کیا پریشان ہو رہے ہیں امین صاحب؟ جب اس حدیث پاک پر نظر جاتی ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سر جاتی ہے کہ کیا بنے گا، کہ صفیں بندی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جنت اور دوزخ کا حصہ الگ کر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 میں سے 999 دوزخ کی طرف اور 1 جنت کی، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اللہ اکبر، ہوتے ہو جائیں گے، کیا بنا؟ اس لیے نتیجہ بہت خطرناک نکلنے والا ہے۔ توبہ۔ اب تو انسان جیسے جی چاہے کر رہے ہیں نا آوارگی، پتہ تو اس وقت لگے گا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ آج کل تو مولانا قدم قدم پہ جو ہے نا کینہ نہیں، بے فکر ہے، یہ کہتے ہیں صبح شام جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی۔ بدماشوں نے یہ فلسفہ گھڑ لیا نا کہ یہاں عیش کرو،
دیکھا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا، مگر جب آئے گا تو پھر بہت ایک سخت اور دن فلسفہ ہوگا۔ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر عیش و آرام سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں جا کے اور زیادہ عیش و آرام میں ہوں۔ اور انشاءاللہ بھی بے ایمان نہیں کہتے، وہ جیسا سورہ کہف میں آتا ہے کہ باغ والا تھا تو جا رہا تھا، مومن ساتھ تھا غریب، اس کو کہنے لگا آپ لوگ گپے مارتے ہیں کہ یہ باغ گزر جائیں گے، قیامت آئے گی، نہریں اس میں بہہ رہی تھی، انگوروں کی بیلیں تھی، کھجوروں کی۔ اس نے کہا یار ظالم یہ نہیں کہنا تھا، اور ساتھ ہی کہنا اگر آئی بھی نا تو ہمارا حال ہی تم سے بہتر ہوگا، اگر اتنے تم خدا کے لاڈلے ہوتے یہاں کے بھوکے مرتے ہو۔ یہ ان بے دینوں کا پرانا مغالطہ۔ اس نے کہا تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیا دشوار ہے کہ اللہ تجھ سے بہتر باغ مجھے دے دے اور تیرا تباہ کر کے رکھ دے۔ رات ہی اللہ کی طرف سے عذاب آیا، صبح گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہاتھ ملتا تھا، روتا تھا کہ میں نے کیوں شرک کیا۔ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، حالانکہ بت نہیں پوجا، اپنے آپ کو کہنا کہ میں اس کے قابل ہوں، مجھے اللہ نے دینا ہی تھا، یہ غریب اسی لائق ہے۔ اللہ کہتا میری بات یہ پھر تمہارا حصہ ہوا نا، میرا فضل نہیں، یہ تو تمہارا استحقاق بن گیا، تم سمجھتے تیرا حصہ دینا تھا میں نے۔ فضل سمجھنا چاہیے کہ جس کو دیا مہربانی، نہیں دیا اس کا امتحان۔ اب وہ پرانے لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ اے جہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ جو کہتے ہیں وہ سب بے ایمان، یہ ان کا اسلام ہی ختم ہے۔ چلیں امین صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی، اب بہت امین صاحب ان کو شرم نہیں آتی کہ اور کسی نے دیکھا ہو تو تب بھی ہم شک کریں؟ دیکھا تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے، جن سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ان کی گواہی جھوٹی ہے تو سچا پھر کون اس دنیا میں پیدا ہوا؟ جی کیا کال آ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ جو حدیث میں نے سنی تھی کہ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اور اس دعا کے ساتھ